السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں تاخیر بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹ ورک پرابلم بھی اس وقت چل رہی ہے۔ عروسہ سحر صاحبہ نے جھنگ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرنا بدعت ہے اور کیا قرآن خوانی کروانا جائز ہے؟ پلیز جواب ضرور دیں۔ قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرنا شرعاً بالکل بدعت نہیں ہے، جائز ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جو آدمی پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، جس کے لیے ایصال ثواب کی وہ نیت کرے گا اسے بھی پورے کا پورا پڑھنے کا اجر و ثواب کامل درجے کا ملے گا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر اہل سنت والجماعت، علماء اور ائمہ اور فقہاء و محدثین کا اتفاق ہے۔ دیکھیں قرآن شریف پڑھنا کیا ہے؟ ایک ذکر ہے نا، ایک تلاوت ہے نا، ایک دعا ہے۔ جب یہ دعا ہے تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو ہم جب یہ دعا کر رہے ہیں کہ میری مغفرت فرما اور یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما اور مؤمنین کی قیامت تک، تو اس دعا کا فائدہ ان کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر اس دعا کا ان کو فائدہ نہیں تھا تو پھر قرآن میں یہ آیت ہی کیوں آ گئی؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہماری اے اللہ بخشش فرما اور جو ہم سے سبقت کر کے ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ تو اگر بات یہ تھی، اگر معاملہ یہ تھا کہ اس دعا کا مردوں کو جو گزر چکے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا تو پھر یہ دعا کیوں پڑھی گئی؟ یہ دعا کیوں منگوائی گئی؟ پھر یہ جو میں نے الفاظ ذکر کیے یہ ہیں کیا؟ یہ قرآن ہی تو ہے نا، یہ قرآن کا حصہ ہے نا، تو قرآن کریم کا حصہ ہے تو قرآن کریم کا یہ لفظ پڑھ کر اگر ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کا فائدہ کیوں نہیں پہنچے گا؟ اس لیے ذکر، تلاوت، نفلی نماز قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ اگلا سوال کا حصہ یہ ہے کہ کیا قرآن خوانی کروانا جائز ہے؟ یاد رکھیں قرآن خوانی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن خوانی کا مطلب ہے قرآن پڑھوانا، قرآن پڑھنا۔ تو قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں تو ذکر کر لیا۔ اب اگر کوئی بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے، کسی مردے کے ایصال ثواب کی نیت کرتا ہے تو یہ تو بالکل جائز ہے، باعث اجر و ثواب ہے، کار ثواب ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج اور کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، یہ آپ کے ذہن کے اندر بات آنی چاہیے کہ ایک ہے قرآن کریم پڑھ کر تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے باقاعدہ اس کے لیے کچھ لوازمات اختیار کرنا، مثلا کوئی ایک دن متعین کرنا، سب لوگوں کو تداعی کے ساتھ دعوت دے کر کے بلانا اور سب لوگوں کا اجتماع کرنا اور ایک ہی فکس جگہ کے اندر آنا۔ پھر اس میں طرح طرح کی اندرونی کئی خرافات جمع ہو جاتی ہیں، مثلا بہت سارے لوگ آتے ہیں تاکہ ناک نہ کٹ جائے، شرما شرمی میں، لحاظ میں آ رہے ہوتے ہیں، مروت میں آ رہے ہوتے ہیں، کہیں گے اچھا فلانے کو تو ہمارا غم ہی نہیں ہے، وہ تو آیا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی جتنی باتیں آتی ہیں یہ خلاف شریعت ہے۔ انسان تلاوت کرے، دل سے کرے، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا ایک گہرا کانٹیکٹ اور تعلق ہوگا، اس کی بنیاد پر وہ اگر کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں کہ دن کو متعین کر دیا، کوئی ایک دن فکس کر دیا، تو دیکھیں اگر آپ نے یہ کہا کہ جناب 5 تاریخ کو یہ ہوگا تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم پڑھنا ہے تو کیا 5 تاریخ سے پہلے 4 کو نہیں پڑھنا چاہیے، 6 کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا ہر وقت ضرورت نہیں ہے؟ تو اس کے لیے دن کیوں متعین کیا جا رہا ہے؟ اس کے لیے لوگوں کو کیوں جمع کیا جا رہا ہے؟ ارے بھئی آپ کے دل میں درد ہے، آپ کو درد دل، آپ کا رفیق سفر و حضر تھا، آپ کا عزیز تھا، آپ کے اقربا میں سے تھا، آپ کے خاندان کا فرد تھا، آپ کا پیارا تھا جو چلا گیا، آپ کو درد ہوگا، آپ کو غم ہوگا۔ گلی چلتے کسی عام آدمی کو وہ درد وہ غم تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ اگر آئے گا تو شرما شرمی کے اندر آئے گا، لحاظ و مروت میں آئے گا۔ تو اس لیے یہ جو مروجہ قرآن خوانی ہے اس کو درست نہیں قرار دیا گیا، لیکن مطلقاً سادہ انداز میں خود قرآن کریم کوئی پڑھے، گھر کے افراد اپنے طور پر اپنی مرضی سے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور پھر کتنا پڑھنا ہے؟ کوئی ضروری نہیں سپارے بانٹے جائیں، کوئی ضروری نہیں پورا قرآن کریم پڑھا جائے، جس کو جتنا پڑھنے کا موقع مل سکے بس یہی اعلیٰ درجے کا ثواب کا کام ہے، یہ کر لیا جائے۔ اور ایک کام ایسا ہے جو
ہر صورت میں مردے کو نفع پہنچاتا ہے. دیکھیں ذکر کا معاملہ، نفلی نماز کا معاملہ، ذکر کا معاملہ، تلاوت کا معاملہ، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا معاملہ، یہ وہ کام ہے جس میں کچھ ائمہ کے نزدیک تو اس کا ایصال ثواب درست ہے اور ثواب پہنچتا ہے. بعض افراد کا اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے، ان کی جو الگ رائے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا ثواب نہیں پہنچتا. بعض کچھ علماء ایسے ہیں. لیکن ایک کام ایسا ہے، بلکہ دو کام ایسے ہیں جس کا فائدہ مردے کو یقیناً ہوتا ہے. دو کام ایسے ہیں، یعنی سب کے نزدیک ان دو کاموں کے کرنے کا مردے کو فائدہ ہوتا ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ. نمبر ایک، دعا مردے کے لیے کرنا، جیسے کہ میں نے یہ دعا بھی پڑھ دی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اسی طریقے سے احادیث طیبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مردوں کے لیے دعائیں فرمائی، زندہ کے لیے دعا فرمائی، مردے کے لیے دعا فرمائی. تو ایک تو دعا یہ وہ عمل ہے جس کا فائدہ یقینی مردے کو ہوتا ہے. دوسرا عمل مالی صدقہ، کنواں کھدوا لیا، سرائے خانے بنوا لیا، مسافر خانہ بنا لیا، مسجد کی تعمیر کروا لی، مدرسے کی تعمیر کر لی، نہر جاری کروا دی، پیسہ دے دیا، مال دے دیا، راشن ڈلوا دیا، خرچہ کر لیا. یہ وہ مالی صدقات ہیں جس کا اجر و ثواب یقینی طور پر کنسنسس ہے، اس پر تمام کے تمام علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین کا بالاجماع اتفاقیہ مسئلہ ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کا فائدہ مردے کو یقینی طور پر پہنچتا ہے. تو اب اگر کسی کے ہاں کوئی مردہ ہو تو پہلا کام دعا کا، دوسرا کام مالی صدقہ، تیسرا کام ذکر و تلاوت. تو یہ ترتیب کے ساتھ یہ کام کرنے چاہیے. ہم بعض اوقات اس کام پر زیادہ زور دیتے ہیں جس میں بعض اوقات اختلافی اقوال موجود ہیں. مثلا بعض علماء کے نزدیک ہوتا ہے، بعض کے نزدیک وہ نہیں، وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. تو بھائی جو یقینی ہے پہلے وہ کام کرنا چاہیے، پھر جو اور یقینی وہ کام کرنا چاہیے، جو کم یقین والا معاملہ ہے پھر اس کی طرف بھی آنا چاہیے. بہرحال قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کرنا شرعاً ثابت ہے اور جائز ہے، اور شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. سلمان سلیم صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے بچا جائے. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل وغیرہ اور فیشن بھی ماڈرن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بے حیائی اور برا کام زیادہ ہو گیا ہے. دیکھیں قرآن کریم اس کا ایک نسخہ بتاتا ہے، اور وہ بڑا سیدھا سادہ، ہر ایک کے لیے ممکن آسان ترین نسخہ ہے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. صحبت صالح تمہیں صالح بنا دے گی. انسان کی کمپنی انسان کو ٹھیک کر لیتی ہے، اس کے کمپینین اور رفقا. الرجل علی دین رفیقہ، کیا مطلب؟ ایک انسان اپنے رفیق، اپنے دوست اور اپنے ساتھی اور صبح شام کے انوائرمنٹ اور ماحول کے زیر اثر رہتا ہے. کاپی کرتا ہے انسان، جو اس کے ساتھ دوسرا اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے کام یہ کاپی کرتا ہے. انسان کی طبیعت میں تقلید ہے، انسان کی طبیعت میں کاپی کرنا ہے، نقل کرنا ہے. تو یہ انسان دوسرے کے افعال، اعمال، چیزیں نقل کرتا ہے، کاپی کرتا ہے. تو گزارش یہ ہے، میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑا آسان نسخہ ہے میرا نوجوان بھائی، میرا بوڑھا بزرگ اور میرا ہر امت سے تعلق رکھنے والا فرد، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، چھوٹا ہو، جس طرح کا بھی ہو، اس کی کمپنی اچھی کروا دی جائے، اس کی صحبت اچھی کروا دی جائے. اسی طریقے سے میری ماں اور میری بہن، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے نیکوکار خواتین کی صحبت اختیار کریں، اچھا لٹریچر پڑھیں، قرآن روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کریں، اس کا ترجمہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں، کھانا کٹھے بیٹھ کر کے کھائیں. اسلاف، صحابہ کرام، تابعین اور قصص انبیاء پڑھیں اور پڑھائیں، اور بزرگوں کے بیانات سنا کریں. آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا موبائل کا دور ہے، تو بھائی اسی ٹیکنالوجی سے تو یہ کام بھی تو ہو رہا ہے نا. آپ سوال پوچھ رہے ہیں اور میں جواب دے رہا ہوں، یہ کام بھی تو اسی ٹیکنالوجی سے ہو رہا ہے نا، موبائل سے ہو رہا ہے نا، اسی جدید انٹرنیٹ کی سہولت سے ہو رہا ہے. تو آپ بھی یہی والا کام کریں، گھر میں اسی کا اہتمام کروائیں. اور ایک اہم مشورہ میں دے دیتا ہوں، وہ مشورہ انتہائی 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 اہم ہے. وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کا گھر کے اندر استعمال قواعد کا پابند بنا لیں.
وہ کس طرح کہ گھر کے اندر ایک ایسی جگہ پر ڈیوائس لگائیں جو ڈیوائس سب کے لیے صحن کے اندر، لابی کے اندر، یا کسی ایک ہال کے اندر، یا کسی ایک کمرے کے اندر دستیاب ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، تمام کے تمام افراد اکٹھے مل کر نیٹ استعمال کریں، یعنی باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اکٹھے مل کر، چاہے اپنے اپنے موبائل سے ہی کیوں نہ کریں، اکٹھے بیٹھ کر کے 2 کام۔ تیسرا کام یہ کہ وقت کا پابند بنا دیں، 9 بجے رات کو سب انٹرنیٹ استعمال کریں گے 10 بجے تک، اس کے بعد بند کر دیں۔ یہ میں نسخہ اس وجہ سے اور ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ینگ جنریشن اور نئی نسل اب تو انٹرنیٹ سے اور سوشل میڈیا سے اور فیس بک کے سے جان چھوڑا ہی نہیں سکتے، ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو یہ ہم نے طریقہ دیکھا، ہانگ کانگ کے اندر یہ طریقہ دیکھا۔ اب آپ بتائیے ترقی یافتہ ممالک میں، یعنی جہاں کہیں پر لوگوں کو اپنے ماتحت افراد اور اپنی آل اولاد کی تربیت کی فکر ہوتی ہے تو وہ یہ سارے کام کر لیتے ہیں۔ یہ ایک مشورہ ہے موبائل اور ٹیکنالوجیز کے اندر غلط چیزوں کو استعمال کرنے سے، اس مشورے پر عمل کر لیا جائے۔ انڈیا سے محمد غیاث صاحب نے یہ پوچھا ہے، حنفی مسلک میں شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک لوگ اپنی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرتے تھے، کیا اس وقت بھی صحابہ تملیک کرتے تھے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی دور میں فلاں صحابی کے زمانے یا عہد خلافت میں تملیک یعنی زکوٰۃ کا مالک بنا دینا کسی فقیر کو، یہ مسئلہ ضروری سمجھا جاتا تھا یا نہیں سمجھا جاتا تھا؟ اس طرح کسی بھی مسئلے کا جائزہ لینے کے بجائے سب سے پہلے مسئلے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، پھر رجوع کریں احادیث کی طرف، پھر آ جائیں عمل صحابہ کی طرف۔ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، آگے چل کر 12 مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے۔ اس میں جب للفقراء کا لفظ آیا تو یہاں پر شروع میں لام آیا ہے، یہ لام تملیکیہ ہے۔ صدقات فقراء کی ملکیت بنانا، آنرشپ دینا ضروری ہے۔ ہم قرآن کریم سے یہ دلیل پکڑتے ہیں، للفقراء لام تملیکیہ ہے، ھذا لک، یہ آپ کے لیے کیا مطلب؟ آپ اس کے مالک و مختار اور متصرف ہیں، آپ کی آنرشپ ہے اس پر۔ تو یہ جو لام ہے یہ تملیک کے لیے، آنرشپ کو بیان کرنے کے لیے۔ اس لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کو زکوٰۃ دیں تو اس مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک و قابض بنا کر تمام تر مالکانہ حقوق کے ساتھ اس کے حوالے کرنا شرعاً ضروری اور لازم ہے۔ ایک تو گزارش یہ ہے، اس کے علاوہ احادیث ہے، یؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، اس سے بھی فقہاء نے ملکیت کو ثابت کی ہے، اور بھی کئی احادیث ہیں۔ جہاں تک آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات پوچھی ہے تو دراصل اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ امیر المومنین کو، شرعی خلیفۃ المسلمین کو ولایت عامہ کی بنیاد پر قدرتی طور پر من جانب اللہ غرباء، فقراء، مستحقین زکوٰۃ اور مساکین کی طرف سے وکالت حاصل ہوتی ہے۔ وکالت جب حاصل ہوتی ہے تو اب وہ وکیل بن گیا، جیسے کہ محتمم کو طلباء کا وکیل بنایا جاتا ہے اور وہ وکالت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ وکیل بن گیا، فقراء کا ایجنٹ بن گیا، وکیل بن گیا، تو اب وہ کہیں پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ ایک گزارش یہ ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت بیت المال میں مدات الگ الگ قائم تھی، یعنی الگ الگ مدات قائم تھی، اور ان کو الگ الگ رکھ کر کے مصرف کا خیال رکھ کر زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جاتا تھا۔ یہ دوسرا جواب ہے، اور ان سب کے لیے آپ معارف القرآن تفسیر جلد نمبر 4 کا مطالعہ فرمائیے، اس میں یہ ساری کی ساری تفصیلات آئی ہوئی ہیں۔ اور پھر آپ نے کہا حنفی مسلک میں، جہاں تک میری معلومات ہیں اس کے مطابق زکوٰۃ کے اندر جو تملیک کی شرط ہے وہ صرف حنفی مسلک میں نہیں ہے، بلکہ ائمہ 4 یعنی 4 اماموں کے نزدیک تملیک کی شرط متفق علیہ ہے۔ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ دیے ہوئے قرض کو زکوٰۃ میں منع نہیں کر سکتے، تو کیا ہم مقروض کو ہم اپنی طرف سے وکیل بنا دیں، جب تمہارے پاس پیسہ آئے تو میری طرف سے تم قرض استعمال کر لینا، جبکہ وہ خود شرعی فقیر بھی ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے، اگر مقروض اپنے مقرض کو، یعنی مقروض ہے، مدیون ہے، وہ اگر اپنے قرض دینے والے کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے تم زکوٰۃ وصول کرو اور پھر اس سے اپنا قرضہ وصول کر لو، تو اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی مقروض الٹا وکیل بنائے مقرض کو، قرض دینے والے کو، اور اس طریقے سے وہ لوگوں سے پیسہ لے گا
اور پھر اپنے قرضے کے اندر وصول کر لے گا، مقروض نے اس کو وکیل بنا رکھا ہے، یہ صورت شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جہاں تک یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ مقروض جو تھا اس کو اگر ہم اپنی طرف سے وکیل بنا دے، یعنی دائن قرضہ دینے والا اگر اس کو وکیل بنا دے، تو کیا ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو بعض حضرات نے اگرچہ اس کی اجازت دی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بے غبار اور حیلہ اور بہانہ کرنے کے بجائے سیدھا صاف اور واضح طریقہ یہ ہے کہ مقروض جو کہ زکوٰۃ آپ کی لے چکا ہے، اس کو دیے ہوئے قرضے کو آپ زکوٰۃ میں منہا نہیں کر سکتے، آپ ایک مرتبہ قرضہ وصول کر لیں، اپنے ہاتھ میں آپ نے لے لیا، پھر آپ اس کو زکوٰۃ کے اندر دے دیں، تو یہ شرعاً جائز ہے اور اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ بشرا صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے، جس بچے نے پیمپر میں پیشاب کیا اس کو گود میں لے کر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں زبانی تلاوت ہو تو مذائقہ نہیں ہے، اور اگر دیکھ کر، یعنی ایک تو ہے کہ آپ نے بچے کو گود میں لیا ہوا ہے اور آپ تلاوت کر رہی ہیں زبانی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ رہی ہیں اور بچے کو آپ نے لیا ہوا ہے جبکہ بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے، تو جائز اگرچہ ہے، گناہ اگرچہ نہیں ہوگا، لیکن خلاف ادب ہے۔ لہذا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کو الگ کرے اور پاک صاف ہو کر نماز قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ جو کپڑے دھوبی نے دھو کر دیے ان میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں جائز ہے۔ اگر دھوبی نے دھوتے وقت کپڑوں کی پاکی کا اہتمام کیا ہے تو دوبارہ اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر یقین یا ظن غالب، گمان غالب سے یہ معلوم ہو کہ دھوتے وقت وہ پاکی کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر بعد میں پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر استری پر بچے کا پیشاب لگ جائے تو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز کی پاکی کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ جو لوہے کی چیز ہے، مثلا تلوار ہے، چھری ہے، چاقو ہے، اور اس کے علاوہ تمام کے تمام میٹر یعنی لوہے کی جو اشیاء ہیں، ان پر کئی بار، ایک نہیں کئی دفعہ گیلے کپڑے سے پوچھنے سے وہ پاک ہو جائیں گی۔ یعنی گیلا کپڑا لیں اور بار بار اس کو آپ پوچھتے رہیں، اور پوچھنے سے انشاءاللہ العزیز وہ پاک ہو جائے گی، اس کی پاکی کا حکم لگایا جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ درزی کے پاس سے جو کپڑے سلائی کے بعد واپس آتے ہیں انہیں دھوئے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ درزی پاکی نہ پاکی کا خیال نہیں کرتے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کپڑوں کو دھو کر نماز پڑھنی چاہیے؟ لیکن درزی کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کا تو مفتی کو علم نہیں ہو سکتا نا، یہ تو ٹیلر ماسٹر کا کام ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس کا تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کیسے پتا کہ درزی ناپاک کرتا ہے؟ اگر تو صرف یہ ہے آپ کو شک ہے وہ زمین پر رکھتا ہے یا ان کپڑوں پر اپنے پاؤں وغیرہ رکھ دیتا ہے، تو دیکھیں اگر پاؤں خشک ہے یا زمین پر رکھتا ہے تو اس سے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اگر پاؤں خشک ہوں تو اس سے بھی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کپڑوں پر کپڑے آپ کے پاس آئے، کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی نہیں ہے تو یہ کپڑے پاک ہی سمجھے جائیں گے، جب تک کہ کسی نجاست کا کوئی یقین آپ کو نہ ہو، اس وقت تک یہ کپڑے پاک ہوں گے اور آپ ان کو پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں سر پر مہندی لگانا شرعاً جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ فرض غسل میں اگر کوئی داڑھ میں چیز پھنسی اور وہ چیز اس وقت تک نہ نکالے، غسل کے بعد وہ ٹوتھ اسٹک سے نکال کر کلی کر لے تو غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ میں اس سوال کا کوئی تقریباً 3 مرتبہ جواب دے چکا ہوں۔ مشکل یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سوال تو کر لیا سوال کرنے والے نے، پھر وہ اگلی مرتبہ پروگرام دیکھتا نہیں ہے، جب دیکھتا نہیں ہے تو وہ پھر سوال کر لیتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید اب تک میرے سوال کا جواب نہیں آیا۔ تو برائے کرم مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ جو پروگرام آپ سے مس ہو گیا پہلے آپ اس پروگرام کو سن لیں، یہ انٹرنیٹ پر موجود ہوتا ہے، درسقرآن.com پر یہ موجود ہوتا ہے۔ درسقرآن.com کا یہ پروگرام جب درس قرآن پر موجود ہے تو پہلے آپ اس کا سماعت فرما لیں، اسے ملاحظہ فرما لیں۔ اگر دیکھیں کہ اب تک میرے سوال کا جواب نہیں آیا تو پھر آپ سوال کریں، ورنہ دوسرے لوگوں کا بھی حق مارا جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے اس سوال کے جواب میں کہ بعد میں اگر کلی کر لی تو بس غسل ہو گیا، پورا غسل دوبارہ کرنا شرعاً ضروری نہیں۔ جو بیٹا بیمار ماں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہو بیوی کے کہنے پر اور ماں باپ کو نوکروں کی طرح رکھتا ہو، استغفر اللہ، اور نوکر بناتا ہو اپنا اور اپنی بیوی کا بھی، اور ماں باپ کو رلاتا بھی ہو، ایسے بیٹے کے بارے میں احادیث سے وعید بھی سنا دیں۔ بس اس بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس نوجوان بیٹے یا بیٹی کی روئے زمین پر اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور میں تو ہل کر رہ گیا، آج کل کا تو ہر نوجوان تقریباً اس کے اندر مبتلا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کسی نوجوان بیٹے بیٹی کی بدبختی کے لیے
اتنا کافی ہے کہ باپ یا ماں اس سے بات کرنے سے پہلے اس کے موڈ اور مزاج کا جائزہ لے لیں. یہ اس نوجوان بیٹے اور بیٹی کی بدبختی کے لیے کافی ہے. یعنی ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ بیٹے کو، بیٹا جوان ہے یا بیٹی ہے، وہ بات کرنے سے پہلے اپنے والد صاحب کا مزاج چیک کریں. وہ اپنی والدہ کا موڈ دیکھیں کہ مجھے اپنی والدہ سے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اپنے ابا جان سے وہ ڈر رہے ہوں کہ مجھے اپنے والد صاحب کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے یا نہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ الٹا. بیچارہ بوڑھا والد ہے، بوڑھی ماں ہے، وہ اپنے بیٹے یا بیٹی سے بات کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اس کو برا نہ لگ جائے، پتہ نہیں ہم یہ بات کر لیں یا نہ کر لیں، کیا اس کو محسوس ہوگا، یہ کیسا مائنڈ کرے گا، یہ فیل نہ کر لے، وغیرہ وغیرہ. یہ اس نوجوان بیٹے اور بیٹی کی بدبختی کے لیے کافی ہے. تو یہ تو ہے موڈ کی بات، مزاج کی بات. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے مت عبادت کرو مگر اللہ کی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. عاجزی کے پروں کو والدین کے سامنے جھکا کر کے رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تم تو وہ ہو، تم کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہم سکھائیں گے، ہم تمہیں سکھائیں گے والدین کے لیے دعا کیسے کی جاتی ہے. یوں الفاظ سے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے بچپن کے اندر شیر خاری کی حالت میں انہوں نے میرے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ الفاظ سکھا رہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. ان کے سامنے اف مت کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. جھڑکو مت. اور کیا کرو؟ ان کے سامنے نرم لب و لہجے کے ساتھ گفتگو کرو. یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ رب العزت کی آیات ہیں. اللہ رب العزت کا یہ کلام والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا یہ حکم دے رہا ہے. اور یہ بات اللہ بچائے، اللہ بچائے، ماں باپ کو نوکروں کی طرح رکھنے والا اور نوکر بناتا اور اپنا اور بیوی کا اور ماں باپ کو رلاتا ہو. خطرہ ہے ایمان نہ سلب ہو جائے. جو میں کم سے کم لفظ بولتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے بیٹے کے بارے میں شدید خطرہ ہے مرنے سے پہلے اس کا ایمان نہ سلب ہو جائے. یہ ہے خطرہ. ایک بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کا سلوک کرنے والا دراصل یقینی طور پر اپنی جہنم خرید چکا ہے. دلیل ترمذی کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الوالد اوسط ابواب الجنہ. والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اسی سے تو گزر کے جائے گا. اب تیری مرضی، تو چاہے تو اس دروازے کو گرا دے اور چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر. جب تو سلوک یہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، بدترین رویہ رکھے ہوئے، بیہیویئر تمہارا یہ ہے، تو تم نے تو اس دروازے کو گرا دیا. اب جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ کیسے داخل ہو سکتے ہو جنت کے اندر؟ یہ اللہ رب العزت کا کلام و احادیث طیبہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم چیزوں کی خواہش فرمائی ہے، بہت کم چیزوں کی. آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی خواہش کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے سب کچھ دیا اور آخرت کا یقین ہے کامل. امام الانبیاء ہیں، رئیس الانبیاء ہیں. یہ دنیا کا وجود ان کے لیے وجہ وجود کائنات ہے. اور اللہ رب العزت نے سب سے بڑا مقام بلند اپنے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے. لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میری والدہ زندہ ہوتی، کاش میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور دوران نماز میری والدہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتی اور مجھے بلاتی تو میں نماز توڑ کر دوڑتے ہوئے اپنی والدہ کی خدمت میں جا پہنچتا کہ امی جان کیا حکم ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں. ابن کثیر نے وہ نقشہ کھینچا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر ابوا پر گئے ہیں اور وہاں پر کیا منظر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قبر سے لپٹ کر کے دعائیں کرتے تھے اور کس طرح رو رو کر کے جاتے تھے اور کس طریقے سے بار بار دوڑ کر کے جاتے تھے اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹایا جاتا تھا. وہ منظر بڑا عجیب و غریب ہے. انسان پڑھتا ہے تو انسان کی آنکھیں رواں ہو جاتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کا منظر ہے. تو میں عرض یہی کر سکتا ہوں ان صاحب کو کہ توبہ کریں، استغفار کریں،
گڑ گڑا کر کے معافی مانگیں، اپنے والدین کے پیروں میں پڑیں، ماں کے پیر کے اندر پڑیں، والد کے پیروں میں پڑیں اور معافی مانگیں۔ والدین زندہ ہیں، جلدی کریں، ایمرجنسی ہنگامی بنیاد پر پہلا کام یہ کریں۔ روٹی نہیں ہے ضروری، کپڑے ضروری نہیں، نوکری ملازمت ضروری نہیں، پہلا کام یہ کریں۔ اگر وہ خود سن رہے ہیں تو میری یہ گزارش ہے ان کی خدمت میں، اور شفقت کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں، مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، بہت بڑی تباہی وہ اپنے لیے مول لے رہے ہیں، اور اگر وہ خود نہیں سن رہے تو میری گزارش اتنی ہے کہ برائے کرم یہ کلپ اور یہ گفتگو ان کو ضرور سنا دی جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جہاں پر جاب کرتے ہیں وہاں بہت ساری غیر مسلم عورتیں آتی ہیں اور ان کا لباس بھی صحیح نہیں ہوتا اور ہمیں ان کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، بات بھی کرنی پڑتی ہے، ایسے میں نظر کی حفاظت کیسے کریں؟ دیکھیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن میں واضح طور پر ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو، جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ تم کرو، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو، یہی قرآن کریم کے اندر جا بجا حکم ہے۔ وہ تو غیر مسلم ہے، ظاہر ہے کہ ان پر تو قرآن کا حکم لاگو ہی نہیں ہوتا، لہذا میں ان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے مقام زینت کو ظاہر نہ کریں، وہ پردے کا اہتمام کریں، وہ بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں، وہ تو ظاہر ہے کہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم جزیات کا مکلف نہیں ہوتا۔ لیکن آپ تو مسلمان ہیں، لہذا آپ کے ذمہ شرعاً یہ فریضہ ہے کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت آپ ان کی طرف دیکھ کر کے ان کو بات چیت کر سکتے ہیں، بس اپنے کاروبار اور اپنے کام کی طرف توجہ رکھیں، اس کے علاوہ ان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ انڈیا سے جمیل صاحب نے پوچھا ہے، بہت سارے لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں اور وقت لگانے کے بعد کچھ لوگ ایسے کام کر دیتے ہیں جس سے تبلیغ کے کام کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ چاہے تبلیغ میں وقت لگائیں یا نہ لگائیں، وقت لگانے سے پہلے ہو یا وقت لگانے کے بعد، برا کام یا گناہ کا کام باہر صورت گناہ کا کام ہے، وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ یہ میری گزارش ہمیشہ رہتی ہے اور میڈیا پر بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں، مدرسے کا کوئی طالب علم غلط نکل آیا، اس نے کوئی غلط کام کیا، اس کی بنیاد پہ مدارس کو برا بھلا کہنا یہ کوئی انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر تبلیغی جماعت کا کوئی فرد غلط نکل آیا، اس نے کوئی غلط کام کیا، اس کی بنیاد پہ تبلیغی جماعت کو برا بھلا کہنا یہ کوئی، عالم دین کسی نے اگر کوئی غلط کام کیا تو علماء کے طبقے کو برا بھلا کہنا، کسی مسجد کے اندر کسی نے کوئی غلط کام کر لیا، آپ کہیں کہ یہ ساری مسجدیں خراب ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی دلیل ہے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں، بعض اوقات ایسی بھونڈی قسم کی دلیل ہے، بھیانک قسم کی دلیل ہے کہ ہم اس بھونڈی قسم کی دلیل کو دنیا کی کسی اور جگہ پر تو فٹ نہیں کرتے، لیکن علماء، مدارس، تبلیغی جماعت، دیندار طبقہ، مساجد، وہاں پر ہم یہ دلیل بڑی فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھ سے ایک مرتبہ ٹی وی چینل پر کہا گیا کہ جناب مدارس میں سے اگر کوئی طالب علم کسی دہشت گردی کی کارروائی کے اندر ملوث ہو تو اس مدرسے پہ پابندی لگا دینی چاہیے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں ابھی دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور ایڈیشن بھی کروں گا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا پاکستان کے اندر کراچی یونیورسٹی پہ سب سے پہلے پابندی لگاؤ، پنجاب یونیورسٹی پہ پابندی لگاؤ، انجینئرنگ یونیورسٹی پہ پابندی لگاؤ، MAD پہ پابندی لگاؤ، مختلف یونیورسٹیوں کے نام لے لے کر کے، کیونکہ ان یونیورسٹیوں سے دہشت گرد نکلے ہیں، انہوں نے دہشت گردوں کی کارروائیاں کی ہیں اور وہ باقاعدہ نکل کر کے انہوں نے عدالتوں میں ثابت ہوا ہے، ان کو سزائیں ہوئی ہیں، کئیوں کو پھانسیاں لگائی گئی ہیں، کئی ایسے ہیں جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے، ان سے پوچھا گیا کیا کرتے ہو، بتایا انہوں نے ہم فلاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس یونیورسٹی کو بند کر دیا جائے؟ جیسے ہی میں کہتا ہوں اس کالج کو بند کرو، یونیورسٹی کو بند کرو، تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جو دلیل تم مدارس کے بارے میں دیتے ہو وہ دلیل پہ کالج اور یونیورسٹی کے بارے میں کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ کون سا تضاد اور دوہرا معیار ہے؟ تو اس لیے گزارش یہ ہے، کوئی فرد برا ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کی بنیاد پر تمام طبقوں کو برا برا کہنے لگ جائیں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ کوئی عقل اور دانش کا تقاضا نہیں ہے۔ بلکہ ایک بزرگ تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی طالب علم چوری کرے تو وہ کہتے تھے یوں مت کہو طالب علم نے چوری کی ہے، یوں کہو چور طالب علم کا روپ اختیار کر کے آ گیا ہے وہ چور لیکن وہ طالب علم کا رنگ، طالب علم کا روپ، طالب علم کا چہرہ بنا کر کے آ گیا۔ یہ کہنے کی ضرورت ہے اور حسن ظن رکھنا چاہیے، اور جو مثبت وے ہوتا ہے، جو درست طریقہ کار ہوتا ہے، اس مثبت وے اور طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے۔
سمد صاحب نے کوئٹہ سے پوچھا ہے میں محکمہ پولیس میں ملازم ہوں، ہمارے محکمے میں ایک ہندو اور ایک کرسچن بھی ملازم ہیں، ہم مسلمان تو آپس میں السلام علیکم وعلیکم السلام کا جواب دیتے ہیں، اب یہ کرسچن اور ہندو بھی روزانہ ہمیں سلام کرتے ہیں، کیا ان کو سلام دینا اور جواب دینا دین اسلام میں مناسب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں اس سلسلے میں جمہور فقہا کا یعنی میجورٹی آف فقہا، میجورٹی آف علماء اسکالرز کا مسلک اور موقف اور اس سلسلے میں جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے کسی بھی نان مسلم کو غیر مسلم کو ابتداءً سلام کرنا جائز نہیں ہے. یعنی ایک مسلمان ہے وہ کسی بھی ہندو کرسچن کو السلام علیکم کہے تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف فقہا یا اہل فتویٰ کا موقف نہیں ہے. خود صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے لا تبدؤ الیہود ولا النصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو تم سلام کے ذریعے سے ابتدا مت کرو. اس سلسلے کے اندر تفصیلی طور پر میں نے فتاوی عثمانی کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ العلوم کے ایک فتوے کے ماتحت چوتھی جلد کے اندر پوری تحقیق درج کی ہے، تو آپ تفصیل وہاں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. البتہ اگر کوئی خود سے سلام کرے، یعنی ہم تو سلام نہیں کر سکتے لیکن کوئی وہ اگر سلام کرے یعنی نان مسلم، تو ہم پھر اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ تو اس کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے، یا صرف السلام یا ہداک اللہ یا السلام علی من اتبع الہدی، ان میں سے کوئی جملہ کہہ دینا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا چاہیے. اور اگر کچھ مسلم ہیں کچھ غیر مسلم ہیں مخلوط مجمع ہے تو پھر اس صورت میں آپ وعلیکم السلام یا السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں نیت آپ مسلمان ہی کی کریں گے. یہاں کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا جا سکتا یا سلام کیوں نہیں کر سکتے. تو دیکھیں گزارش یہ ہے، یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ السلام علیکم بنیادی طور پر ہے کیا؟ یہ ایک دعا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو. اور سلام کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو سلامتی سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اب معاملہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا لهم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے قیامت میں سخت عذاب ہے. ہم کہہ رہے ہیں تم پر سلامتی ہو، تو ہم قرآن کے اگینسٹ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ دعا صرف مسلمان کے لیے مخصوص ہے. جب دعا صرف اور صرف مسلمان کے لیے مخصوص ہے تو اب آپ غیر مسلم کو دعا نہیں دے سکتے. لیکن اس کا ایک اور غلط مطلب بعض لوگ نکالتے ہیں اور وہ بالکل غلط ہے، خلاف اسلام ہے. وہ یہ کہ شاید وہ سمجھتے ہیں اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بد اخلاقی کا حکم دیتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں. یہ ہے صرف دعا کا مسئلہ، یہ ہے ایک خاص عبادت کا معاملہ. چونکہ دعا ہے عبادت ہے تو ہم کہتے ہیں عبادت کے اندر ان کو ظاہر شریک نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک تعلق ہے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا تو اخلاق کے ساتھ پیش آنا تو لازم ہے، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ اور زیادہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، تاکہ دین کی دعوت ان تک پہنچ جائے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر غیر مسلم پڑوسی ہے آپ اس کا خیال کریں. اگر غیر مسلم اس طرح کا ہے کہ وہ آپ کے جاب پلیس کے اندر آپ کے ساتھ ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا، تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، محبت کا اس انداز کے اندر معاملہ کریں کہ دین کی دعوت دیں اور اس کا اکرام کریں اس اعتبار سے کہ وہ تبلیغ اسلام اور دعوت اسلام کے نتیجے کے اندر، حسن اخلاق کے نتیجے کے اندر وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے. تو یہ کام تو کرنا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے جو ترمذی کے اندر آئی ہے، گھر کے اندر وہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر میں ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا ہے جس کے گوشت کے پیسز ہو رہے ہیں. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے داخل ہوتے ہی پوچھا، کیا پوچھا؟ پہلا لفظ، دوسرا لفظ، تیسرا لفظ، اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو اس میں سے ہدیہ اور گفٹ دیا ہے یا نہیں؟ اہدیتم لجارنا الیہودی، اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو اس میں سے حصہ دیا ہے یا نہیں دیا؟ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سوال کر رہے ہیں. تو اب آپ بتائیے، ان کو کھانا بھیجا جا رہا ہے، گوشت بھیجا جا رہا ہے، بکرے کا گوشت بھیجا جا رہا ہے، اور ایک نہیں تین مرتبہ سوال کیا جا رہا ہے، تو حسن اخلاق کے ساتھ تو پیش آنا ہے. یہ ہے صرف دعا کا معاملہ. جہاں تک تعلق ہے اخلاق کا تو اخلاق کے ساتھ پیش آنا بہرحال ضروری ہے.
نفیسہ صاحبہ نے پوچھا ہے نماز میں کوئی ایسی صورت پڑھی جس کی کسی آیت پر سجدہ ہو جیسے سورہ علق، تو وہ سجدہ کب اور کیسے ادا کرنا ہوگا؟ اس کا طریقہ واضح ہے۔ جب آپ نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی تو وہ تلاوت والی سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ کر آپ براہ راست سجدے کے اندر چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو کر کے جہاں پر وہ آپ نے آیت ختم کی تھی اس کے بعد اگلا حصہ پڑھ لیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر ایک دو آیتیں گزرنے کے بعد آپ نے پھر سجدہ تلاوت کی نیت کی تو یہ بھی درست ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سجدہ تلاوت الگ سے نہیں کیا، رکوع کیا اور آنے والے سجدے میں آپ نے اس سجدہ تلاوت کی بھی نیت کر لی، تو یہ طریقہ بھی شرعاً درست ہے۔ ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے، مگر پہلا طریقہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ام بلال صاحبہ نے سندھ سے پوچھا طواف کے دوران کعبے کو دیکھنا جائز ہے؟ اور بغیر طواف کے ویسے ہی کعبے کو چومنا اور لپٹنا اس کا حکم بھی بتا دیں، کیونکہ ایک عالم صاحب چومنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ دیکھیں، طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف منہ کرنا درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ طواف کا صلاۃ، طواف نماز کی طرح ہے، تو نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دائیں بائیں دیکھا جاتا ہے؟ نہیں، نماز کے اندر تو سامنے کے حصے پر دیکھا جاتا ہے، لہٰذا آپ دوران طواف صرف سامنے کے حصے کو دیکھتے رہیں اور اسی کو چکر لگاتے رہیں۔ کعبے کی طرف منہ کرنا دوران طواف درست نہیں ہے۔ دوسری بات، جہاں تک بوسہ لینا ہے تو یہ صرف حجر اسود کا ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا شرعاً سنت ہے۔ اس کے علاوہ بیت اللہ شریف کی دیواروں یا اس کسی اور جگہ کو چومنا یہ خلاف ادب ہے۔ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ کعبہ اور اس کی دیوار کے ساتھ لگ کر کے آپ دعا کریں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو چومنا یہ صرف اور صرف حجر اسود کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ کا نہیں۔ البتہ ملتزم، سبحان اللہ، خدا اس کا موقع کسی کو عطا فرما دے، تو وہاں تو لپٹ کر کے دعا کرنا سنت انبیاء ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام انبیاء کرام نے اپنا سینہ لگا کر کے دعا کی ہے۔ قبولیت دعا کا ٹاپ آف دا لسٹ، یعنی سب سے زیادہ بلند ترین مقام قبولیت دعا کا یہ ملتزم کا مقام ہے، اور ہر طواف کے بعد ملتزم سے لپٹ کر اگر کسی کو دعا کا موقع مل جائے تو یہ مستحب ہے، دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ کنگھی میں ٹوٹے ہوئے بالوں اور ساتھ ہی ناخنوں کو کیا کیا جائے؟ خاص کر کے اگر کسی کے پاس ان کو دفنانے یا نہر میں پھینکنے کی جگہ نہ ہو، اور اگر پاک جگہ پھینکنا ہو تو پاک جگہ سے کون سی جگہ مراد ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے جو بال ہوتے ہیں یا ناخن ہوتے ہیں ان کو دفن کر دینا چاہیے، لیکن اگر دفن نہ کر سکیں تو کسی بھی محفوظ جگہ پر ڈال دیں، اور بہتر ہے کہ نجس اور گندی جگہ پر نہ ڈالیں۔ اس کو بعض حضرات نے اپنے تجربے کی روح سے کہا ہے کہ نجس جگہ پر اگر ٹوٹے ہوئے ناخن یا بال ڈالیں گے تو اس سے بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی جگہ پر دفنا دیں تو ایسی جگہ عام طور پر مراد ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کے قدم نہ پڑتے ہوں، جیسے پودے ہوتے ہیں یا کیاری وغیرہ میں ڈال دیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ سارے احکام بہتر ہیں، افضل ہیں، سنت ہیں۔ سنت کہنا بھی مشکل ہے، بہتر ہیں۔ اگر کوئی اور کسی جگہ پر ناخنوں کو یا بالوں کو پھینک دیتا ہے تو کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ کاشف عمرہ صاحبہ نے ملتان سے پوچھا ہے آپ سے ایک رہنمائی چاہیے کہ جب یہ کیس سپریم کورٹ میں چلا تو آپ کی جماعت کی طرف سے یا کسی اور جماعت کے عالم دین سپریم کورٹ کی کارروائی کے دوران موجود تھے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا دلائل پیش کیے گئے؟ کسی نے اس کیس کو فالو کیا؟ پلیز میری رہنمائی فرمائیں۔ ختم نبوت لائر فورم کی طرف سے باقاعدہ وکلاء کا ایک پینل تشکیل دیا گیا تھا، اور وہ وکیل صاحب مستقل طور پر پیش ہوئے، اور میں یہ گزارش کر دوں کہ ان وکیل صاحب نے بڑی بھرپور فائٹ کیے، اور ان کے ناقابل تردید ثبوتوں اور دلائل ہی کی بنیاد پر ایک نہیں 2 عدالتوں کی طرف سے آسیہ کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا۔ میں اس سلسلے میں ایک باقاعدہ کلپ بھی جاری کر چکا ہوں، اور درسقرآن.com پر وہ کلپ پہلے موجود تھا، شاید اب بھی موجود ہوگا، ورنہ وہ سوشل میڈیا پر کافی چلا ہوا ہے، کہیں پر بھی آپ سرچ کر کے میرا وہ کلپ تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا مطالعہ، اسے سماعت کیجئے، اسے ملاحظہ کیجئے، میں نے تفصیل کے ساتھ اس میں بات کر رکھی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ختم نبوت لائر فورم کی طرف سے وکلاء اور وکیل صاحب پیش ہوتے رہے، بنیادی طور پر شروع سے لے کر آخر تک۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور اہم بات بتا دوں، ان وکیل صاحب سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خاص طور پر اس مقدمے کے اندر اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا
سب سے زیادہ صاف، شفاف، منظم، شکوک سے بالا تر، بالکل صحیح طور پر ہم اس مقدمے کو لڑیں. اس میں ذاتی رنجش کا چکر نہ ہو، زمین کا پھڈا نہ ہو، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہ ہو، مفاد پرستی کا معاملہ نہ ہو، خود غرضی کا معاملہ نہ ہو. ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر چنانچہ مدعی، گواہوں، استغاثہ، ان سب سے ایک نہیں، بار 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 تاکیدی طور پر تحقیق، انویسٹیگیشن اور تفتیش کرتے رہے کہ اس کے کسی مرحلے کے اندر کوئی اور ذاتی رنجش کا معاملہ نہ ہو. تو میں گزارش کرتا ہوں حقائق پر نظر رکھنے چاہیے. یہ جو ہمارے لبرلز اور ہمارے کئی دفعہ سیکولر احباب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں ہوتی ہیں. ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے اور تفصیل کے لیے میرا مقرب سماعت فرما لیں. محمد اشفاق صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا ہے، میں نے آپ سے یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں پارٹ ٹائم جاب کے لیے بینک سے کچھ لون لے کر گاڑی لینا چاہ رہا ہوں. میں اگر بینک سے 1.5 لاکھ روپے لیتا ہوں تو مجھے 1.5 لاکھ سے اوپر 27% دینا ہوگا. تو بینک سے لون لینا ٹھیک ہے یا غلط؟ ناجائز ہے. یہ سودی قرضہ ہے اور سود کا لین دین حرام اور ناجائز ہے. جو کچھ آپ اضافی رقم دیں گے وہ سود ہے جس کا لین دین حرام ہے. البتہ کسی مستند اسلامی یا غیر سودی بینک جیسے کہ میزان بینک وغیرہ ہے، اس سے لیزنگ پر اگر آپ گاڑی لیتے ہیں تو وہ جائز ہے. ٹنڈوالہ یار سے زوجہ عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے، میرا سوال یہ کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں اور عورت ابھی غسل نہیں کرتی تو غسل سے پہلے عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ دیکھیں شرعاً اگرچہ جائز ہے کہ وہ دودھ پلا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ غسل کر لے اور غسل کرنے کے بعد دودھ پلائے کہ اس کی برکتیں اپنے طور پر اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اگر وہ اس طریقے سے دودھ پلاتی ہے تو شرعاً یہ ناجائز نہیں ہوگا، جائز ہے، گناہ نہیں ہے. ادریس نے سندھ سے پوچھا ہے، آیت کریمہ کا ورد بطور ذکر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سننے میں آیا کہ یہ آیات بھاری ہوتی ہے. نہیں، بھاری وغیرہ کا کوئی نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بادشاہ صاحب نے پوچھا، اگر کوئی نماز پڑھتے وقت سو جائے تو کیا اس نیند کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جی ہاں، نماز ٹوٹ جاتی ہے. صرف دیکھنے کی بات یہ کہ سونے سے کیا مراد ہے. ایک تو یہ کہ کچھ دیر کے لیے آنکھ بس ایسے لگی لیکن دائیں یا بائیں یا گرنے کا معاملہ، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ باقاعدہ سو گئے، خراٹے لینے لگے یا اس طرح کی نیند کہ اس نیند کی وجہ سے اگر کوئی چیز آپ کے رکاوٹ والی نہ ہوتی، اس کو ہٹا دیا جاتا تو آپ گر جاتے، تو پھر وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی. سیما رضوان صاحبہ نے پوچھا، صدقہ ہر روز نکالنا چاہیے یا ہر مہینے کے شروع میں نکال سکتے ہیں؟ دونوں طریقے بہتر ہیں، چاہے ہر روز نکالنا چاہیں اور چاہے آپ کسی وقت نکالنا چاہیں، دونوں طریقے درست ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں. محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں، آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.